سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بلکہ گزشتہ پورے رکوع میں تقریباً اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مباحثے اور مناظرے کا ذکر کیا، جس میں یقیناً دلائل کی بنیاد پر، مضبوط موقف رکھنے کی بنیاد پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا موقف بھاری تھا اور دلائل کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیے، یہ ہمارا کمال ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ہو، خلیل اللہ علیہ السلام، یا دیگر انبیاء علیہ السلام، سب نبیوں کو دلیل کی یہ مضبوطی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے سب کے موقف کو اللہ پاک نے ان آیات میں واضح کیا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا گیا اور ان کے اسماء گرامی، اسماء ذی قدر ذکر کر کے دو باتوں کو سمجھایا گیا۔ ایک بات تو مشرکین عرب کو یہ بات سمجھائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف تم بھی اپنی نسبت کرتے ہو، وہ ہو ان کے آباء و اجداد ہو یا ان کی آل اولاد ہو، سب کا موقف ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لہذا اگر تم سچے سچے ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو بتوں کی گندگی اور غلاظت سے باہر نکلو اور اللہ کو ایک مانو، توحید کا علم اٹھاؤ،
اللہ تمہیں ساری دنیا میں چمکائے گا۔ دوسری طرف یہ پیغام جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں۔ کہ دیکھو پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی مخالفتیں ہوئی ہیں، 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور بے شمار نبیوں کا ذکر نہیں ہوا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اور رسل جو دنیا میں تشریف لائے، سب کی قوموں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ تو لہذا اگر آج مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، یا قیامت تک باطل والے حق والوں کے مخالف ہوں گے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی نرالی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے باطل والے حق والوں کی مخالفت کرتے آئے گئے۔ لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے موقف کو جاری و ساری رکھنا یہ اصل کام ہے۔ یہ دونوں پیغام اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں دیے۔ ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری حجت ہے، یہ ہمارے مضبوط دلائل ہے۔ آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومی، جو ہم ہی نے عطا کیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف۔ یہ دلائل، یہ مضبوط براہین، یہ حجت، یہ ہم نے ان کو عطا کی۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجات کو ہم چاہتے ہیں۔ سارے نبی اعلیٰ ہیں، سارے نبی ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے ہی انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن سارے نبیوں میں سب سے بلند درجہ اور مقام جو اللہ پاک نے عطا کیا وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ جیسے کہا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کا مقام بلند، لیکن ان میں بھی اللہ نے درجات میں تفاوت رکھا ہے۔ اور فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار حکمتوں والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، اور اس مقام پہ رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ اس لیے وہ جس مقام پہ کسی کو رکھتا ہے وہی بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے۔ ذاتی طور پر تو ان کو یہ نعمت دی کہ مضبوط موقف توحید پہ قائم، صفات والے، اعلیٰ اخلاق والے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اللہ نے اوصاف دیے وہ یہ کہ ان کے نسل کے اندر اللہ نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہوتی ہے، کسی کی نسل میں اللہ پاک نیک لوگ، علماء لوگ، حفاظ لوگ، قاری لوگ پیدا کر دے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس کی نسل میں اللہ نبی پیدا کر دے اس کا کیا مقام ہوگا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام جس کی نسل میں آئے اس کا اپنا کتنا بڑا بلند و بالا مقام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو دیے اسحاق بھی اور یعقوب بھی علیہ السلام۔
اسحاق ان کے بیٹے، یعقوب ان کے پوتے۔ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 175 سال تھی۔ زندگی میں ہی اپنے بیٹے اسحاق کو بھی دیکھا جس وقت یہ عمر 90 سے اوپر ہو چکی تھی، اور پھر اپنی زندگی میں ہی اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، باقیوں کی نفی نہیں، اور بھی بہت ساری اولاد ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کلن ہدینا، ان سب کو سیدھے راستے پہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے ہدایت دی، ہم نے صحیح راستے پہ ان کو گامزن کیا۔ یہ تو ان کی نسل میں ہے، اور ان کی اصل میں دیکھیں تو وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں آپ کے آباء و اجداد میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان سے پہلے ہم نے ہدایت دی، اور پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سب ان کی لڑی کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام انبیاء علیہ السلام، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، سب اللہ نے انہی کی لڑی سے پیدا کی، اور فرمایا جس طرح یہ محسن تھے اللہ نے ان کو بہترین بدلہ دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسن لوگوں کو ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے جہان بھر والوں پہ فضیلت دی۔ یہ سارے فضیلت والے لوگ تھے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کی 2 شاخوں میں اللہ پاک نے ایک شاخ میں اتنے پھول لگائے کہ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پھول اس ایک شاخ پہ لگے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس شاخ پر ایک ہی پھول لگے جو سارے پھولوں پہ چھا گئے، اور اس پھول کا نام ہے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بڑی قربانیاں دی، اللہ نے ان کو اعزاز بھی اتنا ہی بڑا دیا۔ یہ سبق اور پیغام ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، جو جتنی بڑی قربانی دے گا دین کے لیے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی بڑا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور ان کی طرح دین پر چلتے ہوئے اپنی خواہشات کو پامال کر کے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير،
اللهم طهر قلوبنا من النفاق